یا وارث یا وارث یا وارث المدد۔ اور فرمایا برم پہچانو پتھر کو نہ پوجنا، جھٹکے کا گوشت نہ کھانا۔ واقعہ نمبر 4۔ حضرت اوگھر شاہ اپنی کتاب رشاۃ الانس میں لکھا ہے کہ بعدہ ظہر کے وقت حاضر خدمت ہوا تو فرمایا اوگھر شاہ سنو، فی انفسکم افلا تبصرون، سمجھ گئے؟ اس ارشاد کے پردے میں فیضان وارثی نے یہ قسمیں دکھایا کہ دفتن قلب کی حالت بدل گئی، جس کی حقیقی کیفیت کا اظہار لفظوں میں کرنا دشوار ہے، مگر اس انتشار میں بے ساختہ یہ ضرور عرض کیا کہ حضور سمجھ گیا۔ مجھ نافہم کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کثرت میں در حقیقت وہی وحدت جلواگر ہے جو تمام عالم کی جان ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ حضور انور نے اوگھر شاہ صاحب کو جو دیکھنا چاہتے تھے دکھا دیا اور جو سمجھانا چاہتے تھے سمجھا دیا۔ وجود کو جو الفاظ جس وجود کو جو الفاظ بتاتے ہیں وہ الفاظ تصدیق طلب ہیں، جب وجود کی حقیقت دکھائی دیتی ہے تو سب پردے ہٹ جاتے ہیں۔ واقعہ نمبر 6۔ واقعہ نمبر 10۔ حضرت اوگھر شاہ وارثی نے اپنی کتاب بنام رشاۃ الانس میں لکھا ہے کہ یہ عجیب واقعہ ہے کہ ایک سنیاسی پنجابی درویش آئے اور میرے بستر کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا سادھو جی کہاں استھان ہے؟ کہا بابا امرتسر سے آتا ہوں اور 12 سال سے اس تلاش میں ہوں کہ کوئی نارائن کا سیوک یہ بتا دے کہ نراکار ہمارے اس شریر کے اندر ہے یا شریر کے باہر ہے۔ اکثر مہاتما نے سمجھایا مگر افسوس کی میری تشفی نہ ہوئی۔ جب حاجی صاحب کا نام سنا تو اسی خیال سے یہاں بھی بھکاری بن کر آیا ہوں۔ میں ان کو اندر لے گیا جو اتفاق سے اس وقت حضور کا بستر صحن میں تھا اور آپ کھڑے تھے۔ وہ سادھو جب دروازے میں داخل ہوا اسی مقام پر زمیں بوس ہوا اور عجیب کیفیت کے عالم میں جا کر پاؤں پر سر رکھ دیا۔ سرکار عالم پناہ نے مجھ کو حکم دیا کہ ان کو ٹھہراؤ اور کھانے کا انتظام کر دینا۔ باہر آ کر میں نے کہا سادھو جی تم نے کچھ دریافت نہیں کیا؟ وہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے کہ بغیر دریافت کیے جواب مل گیا۔ جس وقت دروازہ کھلا میں نے بابا کی صورت کی ایک جو دھرتی سے آکاش تک دیکھی اور گرو جی کے چرنوں پر سر دیا تو جس میں بشری پایا بس میری تسکین ہو گئی اور جو اب تک نہ سمجھا تھا وہ سمجھ گیا۔ سوچو سانس اور صورت کے بارے میں یہ دونوں تصدیق طلب ہیں، جیسا کہ واقعات نمبر 9 اور واقعات نمبر 10 میں طالب کے ساتھ گزرا ہے۔ ان کو سانس اور صورت کی حقیقت پیش نظر کر دی گئی ہے۔ مانیے فی انفسکم اس پر ہویدا اوگھٹ وہ سمجھتا ہے میں کون ہوں کیا ہوں۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا سینے میں جو سانس چلتی ہے یہی ذات ہے، بس تصدیق مشکل۔ اور فرمایا وفی انفسکم افلا تبصرون، جو اس کو سمجھ گیا تصدیق ہو گئی۔ اور فرمایا صاحب توحید ہونا آسان ہے مگر صاحب تصدیق ہونا مشکل ہے۔ دین کی معرفت توحید ہے، کمال توحید تصدیق ہے اور کمال تصدیق تسلیم ہے۔ مرید کی حقیقت اس کا پیر ہے، سرچشمہ حقیقت انسان ہے۔ انسان میں ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہے، انسان میں انسان کامل ہے۔ اللہ کی ذات و صفات کو بجز انسان کامل کے کسی شے میں تلاش نہ کی جائے۔ سرکار وارث پاک نے فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا، اور فرمایا ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی ہے نا، بس دیکھا کرو
دل کے میدان میں دل کے کان سے خدا کی آواز سنو اور دل کی آنکھ سے خدا کی صورت دیکھو۔ نقل ہے کہ جناب حضرت امام الاولیاء جب پہلے پہل فیض آباد تشریف لے گئے اور حافظ زین العابدین کے مکان پر فرود ہوئے، اس وقت آپ کی تشریف آوری کی شہر میں شہرت ہوئی، برابر کے لوگ ملازمت کو حاضر ہوتے جاتے اور شرف بیعت سے مشرف ہوتے جاتے۔ جس وقت آپ سیر کو چوک کی طرف تشریف لے گئے، جس ہندو کی نظر پڑتی کرشن کہہ کر قدموں پر گرتا، ہزاروں ہندو آپ کے مرید ہوئے۔ نوبت وہیں رسید کی پنڈت آتما رام بنظر مباحثہ کے حاضر خدمت ہوا۔ آپ کے خادموں میں سے جناب رحیم شاہ صاحب نے حضور میں اطلاع کی کہ جناب حضور ایک پنڈت حاضر اقدس ہے۔ آپ نے طلب کیا، وہ پنڈت حاضر ہوا۔ آپ نے 2 شعر پدماوت کے پڑھے۔ اس وقت اس پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا، اس نے دست بستہ عرض کیا کہ مجھے اپنا مرید کیجئے، میں اپنی ملت اور مذہب سے توبہ کرتا ہوں۔ واقعہ نمبر 12۔ نقل ہے کہ کنچن سنگھ نامی راجپوت جگناتھ تیرتھ کو گیا، وہاں جیون مندر کے اندر گیا تو جناب امام الاولیاء کو اس نے اندر سے نکلتے دیکھا اور 10-12 آدمی جو اس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے بھی دیکھا۔ وہاں سے واپس آ کر حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ اے کاش مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا ہوتا تو ہم کس لیے جگناتھ جی گئے ہوتے، تمہیں بیٹھے درشن کر لیا کرتے۔ آپ نے فرمایا ٹھاکر ہم نہ ہوں گے، کوئی دوسرا ہماری شکل کا ہوگا۔ اس نے کہا بابا ہم نے خوب وچار کر دیکھا ہے اور سوائے ہمارے 10-12 آدمیوں نے اور بھی دیکھا۔ آپ ہنس پڑے اور فرمایا اچھا اب جگناتھ نہ جانا، پھر وہ شخص مرید ہو گیا۔ پریم جو واقعات نمبر 13۔ صاحب حیات وارث حضرت سیدہ میاں وارثی نے نقل کیا کہ ایک مرتبہ قبلہ عالم فیض آباد میں قیام پذیر تھے۔ ایک مہنت صاحب ملاقات کی غرض سے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ نے ان سے معانقہ کیا اور پاس بٹھایا اور فرمایا مہنت جی پریم جوگ بھی کیا ہے؟ گوسائی صاحب نے عرض کیا داتا جو دو گے وہ لوں گا، آپ کے قدموں میں یہ سمجھ کر آیا ہوں کہ بھکاری کا کمنڈل آپ کے دھرمشالہ سے خالی نہ جائے۔ حضور نے خادم سے 4 سنگترے منگایا اور اپنے ہاتھ سے دے کر فرمایا مہنت جی جاؤ پھر ملاقات ہوگی۔ گوسائی جی سلام کر کے باہر آئے مگر بجائے اپنے مکان جانے کے وہیں زمین پر بیٹھ گئے اور کسی خیال میں ایسے غرق ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے مگر ان کو اپنی حالت کا ہوش نہ تھا۔ جب ان کی کیفیت کا ذکر حضور کے سامنے ہوا تو آپ نے بلا کر فرمایا مہن جی تم نے محبت میں دین بھی کھویا اور دنیا بھی برباد کی۔ انہوں نے عرض کیا دھرماتما اگر دین و دنیا کے ساتھ جان بھی جائے تو منظور ہے، لیکن اب تمنا ہے کہ میرے استھان میں آپ کے قدم جائیں اور وہاں کا روکھا سوکھا بھوجن آپ قبول فرمائیں ورنہ سب میں آگ لگا کر جنگل کو نکل جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا ابھی سے گھر میں آگ لگانے لگے، خیر تمہاری خوشی ہے تو کل دوپہر کے بعد چلیں گے۔ حضور وہاں تشریف لے گا اور حسب معمول دال چپاتی اور شوربہ تناول کیا۔ 12 بجے کے بعد معلوم ہوا کہ مہن جی قدم بوس ہو کر بیٹھ گئے مگر دیکھا کہ بے محل ایک کدال ان کے ہاتھ میں ہے۔ جب حضور مخاطب ہوئے تو گوسائی جی نے عرض کیا مہاراج یہ کدال حاضر ہے، جو چیز یہاں کی خلاف مزاج ہو ان کو خود کھودو یا مجھ کو حکم ہو تو میں اس کو مسمار کر دوں۔ آپ نے فرمایا مہن جی جو رب ہے وہی رام ہے، کس کو توڑیں کس کو بنائیں کھودنا تو دویدھا ہے۔ جس نے دل سے من و تو کا خیال نکال دیا وہ ہر جگہ ایک ذات کو دیکھتا ہے۔ کیا نمبر 14 نقل ہے کہ قبلہ عالم پناہ کی آخری علارت کے دوران 25 محرم 1323 ہجری کو ایک نانک شاہی معمر فقیر در دولت پر حاضر ہوئے۔
بعض غلامان وارثی نے اپنی حاضری کا سبب یہ بیان کیا کہ میرے گرو نے ہدایت کی ہے کہ بہت جلد حاجی صاحب کے پاس جاؤ، ان کی آنکھ کی جوت میں نرنکار کا درشن ہوتا ہے، وہیں تمہاری شدھی ہوگی۔ دوسرے روز جب خدمت والا میں حاضر ہو کر زمین بوس ہوئے تو حضور نے قریب بلایا اور اسی حالت ذاب میں ان کو استغفار پڑھا کر مرید کیا اور خرقہ مرحمت فرما کر حکم دیا کہ تم حج کرنے جاؤ، دنیا کی کسی چیز سے تعلق نہ رکھنا اور 7 فاقوں کے بعد بھی سوال نہ کرنا۔ واقعہ نمبر 15 نقل ہے کہ بابو تلک نارائن صاحب وارثی رئیس مظفر پور نے عرض کیا کہ اس کا شعور نہیں کہ برہم کیوں کر پہچانتے ہیں، اور یہ جو طریقے ہماری قدیم کتابوں میں مذکور ہیں اس سے دلچسپی نہیں، کیونکہ میں آپ کے حکم کا تابع ہوں۔ آپ نے فرمایا تلک نارائن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک صورت کو پکڑ لو، وہی تمہارے ساتھ یہاں رہے گی، وہی مرتے وقت وہی قبر میں وہی حشر میں ساتھ رہے گی۔ بمصداق المرء من احب، یعنی جو جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تلک نارائن نے ہاتھ جوڑ کر بائست دعا کہا کہ اس پرورش کے ساتھ توفیق بھی مرحمت فرمائیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ میں اور میری کوشش سے کچھ نہیں ہوگا۔ یا وارث یا وارث یا وارث۔